اب آخری بات اور اہم بات، نچوڑ جس کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ تو محفل میلاد کا مقصد تھا۔ اب آئیے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ میلاد ہوا کیوں؟ یہ نہیں پوچھنا چاہیں گے ولادت ہوئی کیوں؟ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ اس کائنات میں حضور علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ عالم انسانیت میں حضور علیہ السلام کی بعثت اور تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد اپنی طرف سے فیصلہ کرنا چاہیں گے یا قرآن کا فیصلہ مانیں گے؟ سوچ لیں، اگر اپنی طرف فیصلہ کر لیں تو پابندی نہیں ہوگی، مرضی مانے مرضی نہ مانے۔ اگر فیصلہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اور ولادت و بعثت کا قرآن سے لیں گے کہ کیوں تشریف لائے، قرآن کا مقصد منہ مانگیں گے تو پھر پیچھے ہٹ نہیں سکیں گے۔ فیصلہ کر لیں، قرآن سے مقصد بتاؤں یا اپنے پاس سے آپ بتانا چاہتے ہیں؟ اگر قرآن کا مقصد بیان ہو جائے تو پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے یا بھاگ جائیں گے؟ کئی یہ کہیں جی ہم تو صرف سننے والے ہیں، ماننے والے تو نہیں، ہماری شان تو فقط سننا ہے۔ ہماری شان مبارک کیا ہے؟ فقط سننا۔ ماننے والے تو یہ بیٹھے ہیں بھائی، یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اسٹیج پر، ہم تو سننے والے ہیں، سننی ہے سننے والے۔ خالی سننے کا شوق ہے مقصد قرآن یا ماننا بھی ہے؟ جو صرف سننا چاہتے ہیں اور ماننے تک نہیں آتے، ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اور جو مقصد حضور علیہ السلام کی ولادت کا، میلاد کا سن کر آج مان جائیں گے اور زندگی میں عہد کر لیں گے کہ مولا جو مقصد تیرے حبیب کی تشریف آوری کا ہے، ہمارے جینے مرنے کا مقصد بھی آج کے بعد یہی ہوگا۔ مقصد سن لیں آقا کی ولادت کا، قرآن مجید کا فرمان، حضور علیہ السلام کا میلاد کیوں ہوا، آقا کی بعثت کیوں ہوئی، آقا کی تشریف آوری کیوں ہوئی؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا رب وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، رسول کو دنیا میں پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، اپنی ہدایت دے کر اور اپنا دین دے کر۔ اور کیوں بھیجا؟ ولادت کیوں ہوئی، بعثت رسول کیوں ہوئی؟ مقصد قرآن مجید فقط ایک بیان کر رہا ہے۔ بولیے کتنے مقصد؟ ایک، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ رب کائنات نے اپنے رسول کو فقط اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ رسول دنیا میں جائے اور دین حق کو دنیا کے سارے جھوٹے نظاموں کے اوپر نافذ کر دے، غالب کر دے۔ لوگوں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت کا مقصد فقط واعظ کرنا نہ تھا، فقط تبلیغ کرنا نہ تھا، فقط تقریر کرنا نہ تھا، فقط نصیحت کرنا نہ تھا، فقط جھوٹے سچے کا فرق سمجھانا نہ تھا، بلکہ اس لیے تشریف لائے تھے کہ حق بتائے اور حق کو غالب کرنے کے لیے اور باطل سے ٹکرانے کے لیے کھڑے ہو اور ایسا انقلاب برپا کریں جس سے باطل طاقتیں دب جائے اور مصطفیٰ کا نظام غالب ہو جائے۔ یہ تھا مقصد بعثت مصطفیٰ، یہ تھا مقصد ولادت مصطفیٰ۔ اگر آقا کی ولادت و بعثت کا مقصد قرآن سے پوچھا ہے تو مسلمانوں، غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آقا آئے اسی مقصد کے لیے جینا سیکھو، اسی مقصد کے لیے مرنے کا عہد کرو۔ اور وہ مقصد کیا تھا؟ باطل طاقتوں سے ٹکرا جانا، باطل نظام پر اللہ کے دیے ہوئے دین کے نظام کو غالب کرنا، دین کو نافذ کرنا۔ اگر یہ مقصد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ ہوتا تو معلوم ہے کافروں کو کیا فرماتے؟ مکہ کے کافروں سے جھگڑا کیا تھا؟ توجہ سے سنیں، کیا جھگڑا تھا؟ یہ بھی تو فرما سکتے تھے کافروں بھئی حکومت و سلطنت تم اپنی جاری رکھو، حکومت و سلطنت تم اپنی جاری رکھو، میں تمہاری حکومت میں دخل نہیں دیتا، تمہاری سیاست میں دخل نہیں دیتا، تمہارے نظام میں دخل نہیں دیتا، میں فقط اللہ کے گھر میں واعظ کرتا ہوں، صرف تبلیغ کروں گا۔
توحید رسالت کی تعلیم دوں گا, نماز روزہ حج زکات کے مسائل بیان فرماؤں گا, فقط واز کروں گا, تبلیغ کروں گا. حکومت سلطنت سیاست تمہاری, واز تبلیغ میرا. اگر آقا دو جہاں یہ اعلان فرما دیتے کہ کافرو تمہاری حکومت کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں, تمہاری سلطنت اور سیاست کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں, تمہارے کام میں میرا کوئی دخل نہیں, میرا کام فقط واز کرنا, تبلیغ کرنا, تقریر کرنا, نصیحت کرنا. تو بولیے کافروں سے جنگ ہوتی, مدینہ کی ہجرت ہوتی, بدر کا غزوہ ہوتا, احد میں میرے آقا کے رخسار زخمی ہوتے, دندان مصطفیٰ شہید ہوتے, صحابہ قربان ہوتے, وطن چھوٹتے, قربانیاں ہوتی, مکہ فتح ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا, اور دین پوری دنیا کا نظام بھی نہ ہوتا. مگر آقا دو جہاں نے دین کو خالی واز اور تبلیغ کا دین نہیں بنایا, دین کو باطل نظام پر غالب کرنے کے لیے لائے. جس طرح حضور علیہ السلام کا یہ فرمان, یہی عمل خلفائے راشدین کا بھی تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ لوگوں میرا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں, حکومت و سلطنت جانے اور تم جانو, میں ایک مسجد میں خطیب لگا دو مجھے, میں مستقل درس دوں گا مسجد میں, جمعہ کا خطاب دوں گا, واز کروں گا, تبلیغ کروں گا, تو میں یہ کام کرتا ہوں, اور خلافت اور سلطنت اور عمارت اور سیاست اور نظام تم سنبھالو. سیدنا صدیق اکبر فقط کسی مسجد کے خطیب اور واعظ اور مبلغ ہوئے, یا مبلغ ہونے کے ساتھ سلطنت کی سیاست کے سربراہ بھی ہوئے؟ بولیے. فاروق اعظم فقط مبلغ ہوئے یا سیاسی پیشوا بھی ہوئے؟ بولیے نا. عثمان غنی فقط مبلغ ہوئے یا امت مسلمہ کے سیاسی رہنما بھی ہوئے؟ اور حضرت علی شیر خدا فقط واعظ اور مبلغ ہوئے یا ایک انقلابی سیاسی رہنما امت مسلمہ کے بھی ہوئے؟ ورنہ وہ بھی فقط تبلیغ کرتے, ادھر نہ آتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا جھگڑا کیا تھا؟ کیا یزید امام حسین کو ولی نہیں مانتا تھا؟ بولیے. امام حسین کو نواسہ رسول نہیں مانتا تھا؟ امام حسین کے تقوی کو نہیں مانتا تھا؟ علم اور صالحیت کو نہیں مانتا تھا؟ بولیے. اسے پتا نہیں تھا کہ یہ حضور کے کندھوں پر سواری کرنے والا شہزادہ یہی حسین ہے, آقا کی زبان چوسنے والا یہی حسین ہے؟ نہیں جانتا تھا یزید؟ سب کچھ جانتا تھا. پھر مارکہ کربلا کیوں بپا ہوا؟ امام حسین کا سر انور کیوں کاٹا گیا؟ 72 تن خانوادہ نبوت کے گھوڑوں کے نیچے روندے کیوں گئے؟ کیا واز اور تبلیغ کے لیے روندے گئے؟ بولیے. واز اور تبلیغ کے لیے روندے گئے یا سلطنت کو خطرہ تھا حسین سے؟ بولیے. یزیدی سلطنت کو خطرہ تھا. یزید کیا کہتا تھا؟ ایک ہی بات کہتا تھا, حسین تو واز کیا کر مسجد میں اور میں راج کیا کر. واز تیرا اور راج میرا, بس یہی مطلب مطالبہ تھا یزید کا. واز امام حسین کرے, مسجد میں قرآن حدیث کی تبلیغ امام حسین دے, اور پوری سلطنت پر راج, ظلم کروں, لوٹوں, غبن کروں, بددیانتی کروں, لوگوں کی عزتوں سے کھیلوں, مال سے کھیلوں, قومی خزانہ لوٹوں, تباہی مچا دوں, دین کی قدریں مسمار کر دوں, میری سیاست اور میری سلطنت کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. یزید فقط اتنی بات مانگتا تھا. امام حسین نے قبول کی؟ دوستو, ہم یزید کے تصور دین کو ٹھکراتے ہیں, حسین کے تصور دین پر ایمان رکھتے ہیں. ابو جہل اور ابو لہب کے تصور دین کو ٹھکراتے ہیں, مصطفیٰ اور ان کے ابو بکر, عمر, عثمان و علی کے دین کو مانتے ہیں. اور ان کا دین خالی مسجدوں میں واز و تقریر کا دین نہ تھا, دنیا میں سیاسی جنگ لڑ کر مصطفیٰ کے دین کو نافذ کرنے کا دین تھا. یہ یزیدی فکر کس نے دیا آپ کو؟ انگریز دے گیا, یہودی دے گیا, مغرب کا سامراج دے گیا, تاکہ یہ تفریق کر دی جائے, دین سیاست کی راہ سے ہٹا دیا جائے. کہ حق فقط واز کرے اور باطل راج کرے, یہ دین کا تصور نہیں, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی نہیں. ہمیں اگر مسلمان ہو کے جینا ہے تو جس اسلام پر ایمان رکھتے ہو, اس اسلام کو نظام بنانے کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہونا ہوگا. انگریز نے بھی کہا ہاں خبردار,
اسمبلی میں تمہارے دین کی آواز نہ آئے. معیشت، معاشرت، تہذیب، ثقافت اور سیاست میں دین اسلام کی آواز بلند نہ ہو، پورا معاشرہ دین سے خالی ہو. علماء نے بالعموم کہا پھر ہم دین لے کر کہاں جائیں؟ انگریز نے کہا مدرسوں میں بند ہو جاؤ. غریب بچوں کو پکڑو اور 12 سال 10 سال ان کو قال اللہ و قال رسول پڑھا کے مسجدوں کے امام بنا دو. مدرسوں سے نکلیں، مسجدوں میں چلے جائیں اور وہیں سے جنازے اٹھ جائیں. جس طرح عالم عیسائیت میں مذہب کے خلاف ایک بغاوت ہوئی اور ان کے مذہب کو چرچ میں بند کر کے رکھ دیا گیا اور پورا معاشرہ مذہب کے اثر سے آزاد کروا لیا گیا، اسی طرح 300 سال کے دور غلامی نے دین اسلام کے علوم کو، فنون کو، معارف کو فقط مسجد، مدرسہ اور خانقاہ اور دربار تک محدود کر کے رکھ دیا. اور دربار میں جاؤ ذکر الہی کا نام لو، مسجد میں جاؤ نمازیں پڑھو، اللہ کے دین کا نام لو، جنازے پر نام لو، قرخانی پر نام لو، مدرسوں میں جاؤ خدا رسول کا حکم پڑھو اور سناؤ. مگر خبردار، دین حق کی آزادانہ آواز جو میدان بدر میں گونجتی تھی، جو میدان احد میں گونجتی تھی، جو حنین میں گونجتی تھی، جو طائف کے بازاروں میں گونجتی تھی، جن سے طاغوتی ابو لہب اور ابو جہل کی طاقتیں لرزہ برندام ہو جاتی تھی، جن سے کیسر و کسریٰ کے محلات لرزہ برندام ہوتے تھے، جن سے کیسر روم لرزہ برندام ہوتے تھے، جن سے نجاشی تک آواز پہنچتی تھی، جن سے شرق سے غرب تک پورا یورپ ڈرتا تھا، تھراتا تھا. خبردار، دین کی وہ انقلابی آواز کہیں گونجنے نہ پائے. زکاتیں لو، چندے لو، جمعرات کی روٹیاں لو، بچوں کو کھلاؤ، دین پڑھاؤ، تاکہ ان کے اندر پست ہمتی پیدا ہو، ذہن کی وسعت نکل جائے، ذہن کی وسعت اور ذہن کی ہماگیریت اور فکر میں جرأت اور اس کی آزادی ختم ہو جائے. وہ بیچارے غریب مدرسوں سے نکلیں اور سمجھیں یہی غنیمت ہے کہ قال اللہ و قال رسول کر رہے ہیں، یہی غنیمت ہے اللہ رسول کا نام تو لے رہے ہیں، یہی غنیمت ہے اللہ رسول کا ذکر، حکم، قرآن، حدیث پڑھا تو رہے ہیں. بس وہ پڑھاؤ اور مسجدوں میں جا کے سناؤ، ختم، خلاص. اس کے بعد کوئی مولوی سیاست کی طرف نہ آنے پائے. دین کا نام لینے والوں کو مولوی کی ٹرم دے دی گئی. کوئی مولوی معاشی نظام کی بات مت کرے، سیاسی نظام کی بات مت کرے، آئین کی بات مت کرے، اسمبلی کی بات مت کرے، پارلیمنٹ کی بات مت کرے، نظام بدلنے کی بات مت کرے. نظام کا کنٹرول واشنگٹن یعنی کفر کے ہاتھ میں ہوگا، مسجد کا کنٹرول عرش والے رب کے ہاتھ میں ہوگا. یہ نظام زندگی تقسیم کر دیا گیا. لوگوں، شعور کی آنکھ کھولو، آزاد کرو اپنے ذہنوں کو غلامی کی زنجیروں سے. ایک بدترین غلامی میں کوئی قوم مبتلا ہے. تمہارا دین غلام ہے، تمہارا مذہب غلام ہے، روحانیت غلام ہے، اخلاق غلام ہے، معیشت غلام ہے، سیاست غلام ہے، تہذیب و ثقافت غلام ہے. تم سارے غلام ہو. اٹھو، اس یکسر ہمہ کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے انقلاب اور جہاد کا پیکر بن کے کھڑے ہو جاؤ.